مشہور آپ سب کو جو خداوند کی حضوری میں آئے ہیں بہت بہت سلام۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں مقدس ایام کے لیے، مقدس دنوں کے لیے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، کفارے کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور آنے والا پورا ہفتہ پام سنڈے کے بعد جو ہے مسیح کا دکھوں کا ہفتہ کہلاتا ہے، مقدس ہفتہ کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے صلیب پر اپنی جان دی۔ اور ذرا یوحنا کی انجیل لکھا ہے 19واں اس کا باب ہے، یوحنا کی انجیل ہے 19واں اس کا باب ہے، اور ہم اس کی پہلی 4 آیات کا کلام سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس پر پلاطس نے یسوع کو دیکھ کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے اردوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ پلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس لے کر آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت۔ آج ہم غور کریں گے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر، یا ہم غور کریں گے یسوع مسیح کی صلیبی موت پر۔ دنیا کا کہنا یہ ہے کہ 5 زخم خداوند یسوع مسیح کو لگے، کئیوں کا کہنا یہ ہے 5 سے بھی زیادہ مسیح کو زخم لگے۔ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، اس کے دونوں پیروں کے اندر کیل ٹھوکا گیا، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور اسے کوڑے مارے گئے۔ اور کوڑے بھی ایسے خطرناک مسیح کو کوڑے مارے گئے۔ کئیوں کا کہنا یہ ہے کہ رومی کوڑا 3 شاخہ ایک ہی کوڑا تھا، اور 40 کوڑے خداوند یسوع مسیح کو مارے گئے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کھائے گئے، وہ زخمی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں میں کئی وینس ہیں، یہ بال سے بھی باریک نسیں بے شمار ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا، اس کا ہاتھ اس طرح ہمارے علاقے میں، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا گھر میں جھگڑا ہوا، چھری لے کر یہاں چلا گیا، تو بلڈ بڑا بہہ گیا، ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹرز نے کہا اس کی تو کئی نسیں یہاں پر ایسی بالوں کی طرح باریک ہوتی ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، اب اس کا ہاتھ بھی مفلوج ہے۔ آپ یہ سوچو یسوع مسیح کی اس ہتھیلی پر کیل رکھ کر ٹھوکا گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سوراخ، پتہ نہیں کتنی کو وینز نسیں، جب کیل ٹھوکا گیا ہے تو وہ پھٹ گئی، اور اس کا خون اس کی باڈی سے تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ سو مسیح کو جو مسیح کے زخم لگے، ایک زخم یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے تیری نجات کے لیے میں نے یہ زخم اٹھایا ہے۔ اپنی تو اس کی زندگی ایسی ہے پاک اور بے عیب، پلاطس بھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے میں اس کے اندر کچھ جرم، یہ بے گناہ ہے، اس نے کیا گناہ کیا؟ مسیح کے خلاف گواہیاں دینے والے آئے، اور کسی کی بھی گواہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
मिली नहीं, ये मुतफिक ही नहीं हुई। और आज पैगाम यह है कि खुदावंद यीशु मसीह नंबर 1 यहूदियों का क्या है? बादशाह है। उसकी सलीब के ऊपर 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ है, इब्रानी के अंदर लिखा हुआ है, यूनानी के अंदर लिखा हुआ है, लातीनी के अंदर लिखा हुआ है कि ये यहूदियों का क्या है? बादशाह है। लोग पिलातुस के पास आए, कहने लगे ये तूने क्या लिखा है कि ये यहूदियों का बादशाह है? बल्कि तुझे ये लिखना चाहिए था कि ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह। पिलातुस ने लोगों को ये जवाब दिया कि जो कुछ भी मैंने लिखना था सो मैंने लिख दिया है। और सलीब पर ये लिखा हुआ है ये बादशाह है। मुकाशवा 19 के बात के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि उसकी रात पर और उसकी पोशाक पर ये नाम लिखा हुआ है कि वो दाऊदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। दाऊद अपने ज़बूर 72 में कहता है, अगरचे कि मैं इस्राएल का बादशाह हूं। फिर ज़बूर 24 में भी वो ये कहता है, अगरचे कि मैं इस्राएल का बादशाह हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई बादशाह है जिसके बारे में वो कहता है रब खुदावंद है। वो ये खुदा सारी दुनिया का बादशाह है। आज तक दुनिया में जितनी भी बादशाहियां आई है, करो मारो जंग, करो मारो जंग, तलवार हथियार, तो यीशु मसीह वाहिद बादशाह है जिसने किसी तलवार से कोई जंग नहीं जीती। यीशु वो बादशाह है जिसने मोहब्बत से दुनिया को जीत लिया है। सो सारी दुनिया का वो बादशाह है। एक हमारी जी में लोग यीशु के पास आए, उन्होंने यीशु को पकड़ लिया, आप ना हमारे मुल्क में बादशाह बन जाए। तो यीशु ने वहां पर दुनिया को ये कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, कोई मेरी बादशाही दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो जितने मेरे खानदान हैं वो सारे लड़ते झगड़ते, पर मेरी बादशाही दुनिया की नहीं। वो खुदा की बादशाह का वो बादशाह है, उसी की बादशाह का अंदाज ही फर्क है। लोग दबाकर बादशाही करते हैं, मसीह घिरे को उठाकर बादशाही करता है। लोग जब तक बदला न ले ले वो कभी बादशाही करते नहीं है, लेकिन खुदा यीशु मसीह माफ करके दुनिया पर बादशाही करता है। आपको पता है पाम संडे को मसीह ने गधी पर सवारी क्यों की? बादशाह हमेशा रथों पर, बादशाह हमेशा घोड़ों पर जो है वो सवारी करते। गली के बच्चे पर आज तक कभी किसी बादशाह ने सवारी नहीं की। लेकिन अगर कोई बादशाह किसी रथ पर सवार होकर किसी मुल्क में जाए तो लोग के लोग दूर से बादशाह को रथों पर आते हुए देखकर समझ आते हैं कि ये जो बादशाह आ रहा है, ये जो रथ के ऊपर बैठा हुआ आ रहा है, ये जंग करने के लिए आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने लादू के बच्चे को इस्तेमाल किया, यीशु ने गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया। तो इससे मुराद क्या है? गधी के बच्चे पर बैठकर सवारी करना। इससे मुराद यह है कि ये जो बादशाह गधी के बच्चे पर सवारी होकर आ रहा है ना, ये जंग करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये बादशाह सुलह कराने के लिए आ रहा है। तो यीशु का बादशाह है, वो सारी दुनिया की
बादशाह के सर पर ताज होता है, बादशाह के सर पर ताज होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाह है उसके सर पर ताज देखो कौन सा है, कौन सा ताज है? कांटों का ताज है जो शिल्लत को पेश करता है, जो रुसवाई को पेश करता है। और मुझे और आपको वो कौन सा ताज देता है? जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे, वो तो खुद जो है वो कानों का ताज पहने हुए है, लेकिन वो अपने ईमान वाले लोगों के लिए जो है उसने जिंदगी का ताज रखा हुआ है। और हमें मिलेगा, शायद दुनिया में मिले ना मिले, लेकिन आसमान की बादशाही में हमें जिंदगी का ताज जो है वो क्या है? ताज के साथ हाथ एक ऐसे मुल्क में मनाती करने के लिए चले गए जहां पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेना और जहां पर खुदा का कलाम सुनाना मना। खुदा ने उन सातों खादिमों को बोझ दिया कि आप जाओ, और वो सातों खादिम गए, मनाती कर रहे हैं, उसी का पैगाम दे रहे हैं। करते 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 ये बात है वहां के हाकिमों और मुल्क के वजीरों तक की बात पहुंच गई। यार उन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस को कहा को पकड़ो गए, एक सातों खादिमों को पकड़ लिया गया। एक बहुत बड़ा ग्राउंड जहां पब्लिक की वहां इन सातों को लाया गया और एक बड़ा सिपाही जिसके पास बड़ी तलवार थी, वहां बताया गया कि ये सात वो है जो यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं और वो ये कहते हैं यीशु ही सारी दुनिया का बादशाह है। आप देखते हैं इनका हाल क्या होता है, सारा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ कि ये कैसे लोग आए हैं जो यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं और बादशाही का पैगाम देते हैं। एक आया तलवार लेकर, एक सिपाही आया खुदा के खादिम के पास, कहने लगा हाँ भाई, क्या तेरा ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है? उसने कहा जी हाँ, मैं सारे स्टेडियम में इस बात का ऐलान करता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। सिपाही उसकी तलवार से गर्दन उसके तन से अलग था। फिर वो दूसरे के पास आया, बता भाई तेरा क्या ईमान है? वो भी यही कहता है तो मैं भी इस बात पर ईमान लाता हूँ कि यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही खुदा का बेटा है। सिपाही ने उसकी गर्दन भी काटी, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की, और जब सातवें की कहने लगा रुको भाई, मैं इनकार करता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा नहीं, मैं इनकार करता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा नहीं। अब जो सिपाही गर्दनें उतार रहा था, खुदा ने उस सिपाही की आंखों को खोला है। वो क्या देख रहा है? आसमान खुला हुआ है, एक फरिश्ता है, एक बड़ी ट्रे फरिश्ते के पास मौजूद है, और जिनकी गर्दनें उतारी गई है ना, वो फरिश्ता उनकी गर्दन के सरों पर ताज पहनाता हुआ जा रहा है। एक को ताज पहनाया है, दूसरे को पहनाया है, तीसरे को पहनाया है, छठे को पहनाया है, सातवें ने इनकार कर दिया है। वो ताज लेकर दोबारा वापस जा रहा है और ये सिपाही को लोगों की गर्दनें उतार रहा है। इसकी आंखों को खुदा ने खोला है और वो फरिश्ते को होश देने के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, खुदा ने मेरी आंखों को खोल दिया है। मैं भी छह के साथ ईमान लाता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। मैं भी छह के साथ ईमान लाता हूँ वो सारी दुनिया का बादशाह है। कहने लगा, एक और सिपाही आया, उसने अपने सिपाही की गर्दन को उससे अलग किया, तो वो फरिश्ता जो ताज लेकर जा रहा था वो वापिस आया और उसने सातवां ताज है उस सिपाही के सर पर रखा है। वो बादशाह है, यीशु बादशाह है। आप तो कानों का ताज पहने हुए हैं,
جاتا ہے دنیا کے سامنے یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں؟ پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں تو بتائیں، جج میں پوچھتے ہیں کسی سائل میں آئے کوئی سنے اس یسوع خدا کا بیٹا کہتے تو کہنا چاہیے جو سب کام کرنا تو بولے ہیں شروع کیوں یہ گلا ہے۔ کئی بار ہم جہاں یسوع کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کئی بار اپنی باتوں سے یسوع مسیح کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ جملہ تو کئی بار میں نے اپنی منابی میں، کئی بار میں نے اپنی چرچز میں یہ جملہ دہرایا ہے بیٹے بیٹیوں کے لیے کہ جب کوئی آپ کو یہ کہے، سنو غور سے، جب کوئی آپ کو یہ کہے آپ ہمیں کرسچن لگتے ہی نہیں ہو، یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ ارے کیوں نہیں لگتے بھائی؟ یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کو غلط سمجھ آئی ہے۔ ہم یسوع پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے چال چلن سے لگنا چاہیے کہ ہم یسوع پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ کو مجھے پتا لگتا ہے، ہم چرچ میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم دفتر میں ہوں، اپنی جاب والی جگہ پر ہوں، کبھی بھی اس بات پر اقرار کرنے سے کبھی بھی شرمایا نہ کریں۔ مسیح نے متی انجیل میں کہا تھا، اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں بھی اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے تمہارا کیا کروں گا؟ انکار کروں گا۔ آپ مجھے کہیں کوئی بائبل کا کوئی ایسا ریفرنس دے جہاں یسوع نے لوگوں کا انکار کیا ہو، تو بائبل میں ملتا ہے یسوع نے انکار کیا؟ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تیرے نام سے ہم نے نبوتیں کی، تیرے نام سے ہم نے بڑے معجزے دکھائے، اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا، کیا کہہ دوں گا؟ میں اس وقت ان سے کہہ دوں گا مت کردارو، میری نظر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تم کو مرضی اپنی کی ہے۔ کئی بار میں نے اپنے کاموں سے میں نے انکار بھی کیا ہے۔ دوستو آگے تو بھائی بندہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی دعا نہ موت سے توڑے نہیں۔ میں اکثر میں کہتا دیکھو بندہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت سے نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں خداوند کا نام سن کر، خداوند اپنے نام کے لیے ان کی زندگی میں معجزے کرتا ہے۔ تو یسوع جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے جس کے سر پر کانٹوں کا کیا ہے؟ تاج رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو اس نے تاج پہنانا ہے، اس نے زندگی کا تاج پہنانا ہے۔ جب مسیح کا مقدمہ چل رہا تھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا گیا تاج بنائے۔ وہ گیا فلسطین کی سرزمین میں، جڑا مدی گیا کانٹے دار جھاڑی تو اس نے تاج بنا کے نہیں، اس نے ایسی جھاڑی کا چناؤ کیا جس کے کانٹے 1-1 انچ تھے، ایسی جھاڑی کا چناؤ کیا جس کے کانٹے 1-1 انچ کے تھے، اور قدرتی طور پر ان کانٹوں کے نوک والی جگہ پر قدرتی طور پر ایک پوائزن بھی تھا، اور وہ کانٹے دار جھاڑی میں اگتا تھا۔ اگر وہ کانٹا کسی کو چبھ جائے بے خیالی سے تو 3 مہینے تک بیمار رہتا تھا، کیونکہ اس کانٹے کا پوائزن اس کی باڈی میں ہے۔ اور اگر 1 سے 2 کانٹے اسے چبھ گئے تو اتنا بیمار ہو جاتا کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاتا۔ اب یہ جو سپاہی گیا ہوا ہے
تاج بنا رہا ہے کہ یہ کانٹا میرے ہاتھ میں نہ چھوئے، اور یہ تاج جا کر اس نے مسیح کے سر پر ڈال دیا اور اسے نیچے کیا، اور یہ ایک ایک انچ کے کانٹوں کی نوک مسیح کے سر کے اندر کھود رہی ہے۔ اور کتابوں پر کہنا یہ ہے کہ یہ کانٹے جو تھے ایک رسا والا زہر سا پوائزن اسی کی باڈی کے اندر تھا۔ ایک کانٹے کا جھاڑی کہیں چناؤ کیوں کیا؟ خدا نے جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے آدم کو لعنت دی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی، خدا نے آدم کو لعنت نہیں دی، بلکہ اس نے آدم سے یہ کہا کہ زمین تیرے سبب سے، بھائی زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی ہے۔ اب مسیح نے انسانوں کی لعنت کو بھی دور کرنا ہے، اور مسیح نے زمین کی لعنت کو بھی کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ دنیا کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا اور ان کانٹوں کے تاج پر یسوع کا خون لگا تو وہ زمین کی لعنت کو ختم کر رہا تھا۔ پھر اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کانٹوں کا پوائزن زہر مسیح کی باڈی میں تھا، تو انہوں نے سوچا یہ یہیں پر گرے اور یہ یہیں پر مرے، لیکن جیسے جیسے وہ زہر وہ پوائزن مسیح کی باڈی کے اندر جا رہا تھا اور مسیح کا خون اسے لگ رہا تھا، تو مسیح کے خون کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ کسی زہر نے مسیح کے بدن پر کوئی بھی اثر نہیں کیا ہے، اس کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جب قائن نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، خدا نے کہا تیرے بھائی کا خون زمین پر مجھے کیا کر رہا ہے؟ پکار رہا ہے۔ تو یہ خون تو یہ پکار رہا ہے کہ میرا بدلہ لیا جائے، میرا انصاف کیا جائے، مجھے بے گناہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یسوع کا خون جو ہے وہ ہوا کے خون کی نسبت جو ہے وہ بہتر باتیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے انتقام لیا جائے، انصاف کیا جائے، اور یسوع کا خون یہ کہتا ہے صلیب کے اوپر اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ کلیسیا میں لڑائی ہو گئی، آپس میں شکا کرنا، مجھے بلایا، میں بیٹھا، بات چیت کی، سارا کچھ کیا، چلو جی صبح تو انہوں نے کہا چلو بھائی صاحب کام ہے مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ کی شرط ہے، آج صبح ساڑی ہو گئی ہے، آج تو بعد نہ ایک سال بلانتے نہ سیکھنا بلائی۔ بھائی دنیا کی تو کئی طرح کی شرائط ہے، اور جب یسوع نے صلیب پر خون بہایا ہے تو اس نے کوئی شرط کے ساتھ دنیا کو یہ کہا ہے اے باپ ان کو، نام یسوع کا خون میرے اور آپ کے لیے باپ کے سامنے شفاعت کرتا ہے، پکارتا ہے، بدلے کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں، انصاف کے لیے نہیں، بلکہ یسوع کا خون جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے اے باپ ان کو معاف کریے، نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب کے بارے میں باپ نے جس رات بنی اسرائیل نے ملک کے مصر کو چھوڑنا تھا، کہا یہ گیا ہے کہ ہر گھر جو ہے اپنے لیے بنا لے، بڑے کو سزا کرے، اس کا خون گھر کی چوکھٹ پر اور اس کے دونوں دروازوں پر کیا کرے؟ لگائے۔ تو یہ دنیا کہتی ہے یہ ملک مصر کے اندر بنی اسرائیل نے سائن آف کراس لگایا ہے، پھر انہوں نے بڑے کا خون اپنے گھر
وہ فرشتہ ان کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا ہے. سارے پیلوٹوں کو مار ڈالا ہے, سارے پیلوٹے مر گئے, لیکن ایک جانور کے خون کو لگانے سے گھر کی چوکھٹوں, دیواروں, دروازوں پر جانور کے خون لگانے سے موت داخل نہیں ہوئی ہے. لیکن میرے اور آپ کے پاس جو خون ہے وہ کسی جانور کا خون نہیں ہے, وہ کسی جانور کا خون نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے پاس جو لہو ہے وہ یسوع کا پاک لہو ہے, اور جس کے اندر قدرت بھر جاتی ہے, جو برتن توڑتا ہے, چوہے توڑتا ہے, جلائی کی دیوار کو گرا دیتا ہے, انسان اور خدا دونوں کو کیا کر دیتا ہے, ایک کر دیتا ہے. یسوع کے خون میں اتنی قوت. لیکن ویسے میں کسی کو بتا رہا, شیطان کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے. بات ہو رہی تھی اور یہ بدرواں نے ایسی بائبل کی گود سے رکھی تو پھر بھی نہیں کر گیا. میں نے بتایا اس کو, شیطان خدا کے کلام سے ڈرتا ہے. کلام وہ ہے جو پڑھا ہوا نہیں, بلکہ کلام وہ ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے. نمبر دو, یسوع کے نام سے شیطان ڈرتا ہے. میں نے تمہیں اختیار کیا ہوا ہے سانپ اور بچھو کو جا کر کیا کرو, کچھ لو, اور ہم نے یسوع کے نام سے نہیں کچلنا. نمبر تین, یسوع کی صلیب سے. یسوع کی صلیب سے بھی وہ ڈرتا ہے, کیونکہ شیطان کی شکست کہاں پر ہوئی ہے, یسوع کی صلیب پر. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کھینچ لے. اسی نے صلیب پر چڑھ کر اپنی ایڑی سے ابلیس کے سر کو کچلا, اور اس نے چھٹے کلمے میں کہا, چھٹے کلمے میں اس نے کہا, کیا کہا, تمام ہوا ہے. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا ہے وہ سارا کام تمام ہوا ہے. اس نے اسے کچلا ہے. تو پانچویں اور آخری بات کیا ہے, شیطان ڈرتا ہے یسوع کے پاک لہو سے, اس لیے کہ اس کے لہو کے اندر کیا پائی جاتی ہے, قدرت. ایک ایکسیڈنٹ ہوا جنا ہاسپٹل میں, یہ بات کی وجہ جلدی آئی, میں کیا ہے پتہ نہیں کتنے کو ایکسیڈنٹ اس میں ہوئے تھے. ساری باڈی کے بلڈ کا خون ہی خون ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, بازو ٹوٹی ہے, سر میں لگی ہے, کتنے کو ہے, سارا بلڈ ہی بلڈ. تو میں وہاں جا کر اس شخص کو دیکھنے لگا, اور زمین پر جب میں نے بلڈ دیکھا, لوگوں میں دیکھا, عجیب یہ خوف اندر پیدا ہو گیا کہ یار یہ خون کے اندر اتنا خوف پایا جاتا ہے. تو وہیں کھڑے کھڑے خدا نے مجھے کہا, دنیا کا کوئی بھی خون ہو, انسان کا ہو, جانور کا ہو, کسی کا بھی خون ہو, سب میں خوف پایا جاتا ہے. صرف دنیا میں ایک خون ہے جو خوف کو دور کرتا ہے, اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے جو سارے خوف کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے. تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. تو ذرا یہ سوچئے کہ گھوڑے بھی مارے گئے, کھیر بھی سے ٹھوکے گئے, اور عیسائیہ کی وہ بات جو مسیح کے لیے لکھی گئی کہ اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال ہے, اس کا چہرہ صلیب پر گرا, داڑھی کے بال نوچے, سر کے بال بکھرے, اور اسے پھٹوں میں اٹھایا گیا, اسے ذلیل کیا گیا, اسے کوڑے مارے گئے. لیکن جس طرح بجا آپ نے بال اتروانے والوں کے سامنے, ایک اور بھی نبوت ہے مسیح کے لیے. جب ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے کی قربانی کر, تو ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر گیا. جب چھری چلانے لگا خدا نے منع کیا. ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری نہ چلا, پیچھے مڑ کے دیکھا.
تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، ایک بڑا ہے جو وہاں پر موجود ہے، جس کے لیے ابراہیم نے کہا ہے کہ خدا اپنے واسطے بڑا آپ بھی مہیا دے گا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا، وہ میڈا، وہ بڑا جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ ایسے تو یہ سارا 22واں باب، پیدائش کی کتاب کا 22واں باب مسیح مصلوب کو پیش کرتا ہے، اور یہاں پر جو بڑا ذبح ہونے والا ہے، یہاں پر جو ابراہیم کے بیٹے کے لیے ذبح ہونے والا ہے، ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، دانے بڑا مہیا کیا ہے، دانے بڑا مہیا کیا ہے، پہلے سے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور ابراہیم اپنے نوکروں کو کہتا ہے تم یہاں ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا آگے جاتے ہیں اور خدا کو سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم کو پتہ یہ ہے کہ واپس میں نے اکیلے نہیں آنا ہے، اسحاق نے واپس نہیں آنا ہے، آنا میں نے اکیلے نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھیے، اس کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ ان کو یہ کہہ رہا ہے تم یہاں پر ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا جاتے ہیں، ہم پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ ابراہیم کا ایمان یہ ہے اگر خدا اسحاق کو لے بھی لے تو میرے لیے جو ہے وہ مردوں میں سے بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ میرے لیے جو ہے وہ پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بنا جو ساری دنیا کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے سر پر کانٹوں کا کیا ہے؟ تاج لگا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اس کو گھوڑے لگوائے ہیں تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج لگا ہوا ہے۔ تو آج کی یہ چیزیں پکار کر مجھے اور آپ کو یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے سہا ہے یہ سب تیرے گناہوں کے لیے سہا ہے، تاکہ تو نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا اپنے کلام سے سبحان